اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے۔ جو مشکل کام ہیں وہ آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کی خواہشات تکمیل پذیر ہوتی ہیں، وہ دوزخیوں کے کام ہیں۔ بخاری مسلم میں لفظ ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا روپ بدلتا ہے، عنوان بدلتا ہے، لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہی ہے۔ انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں۔ کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کوئی نہیں، اور ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ دکھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تندرست کیوں نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو پھر کبھی کبھی یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہی، اور اگر وہ سارا کچھ بن سور کے زندگی کامیاب گزارے، لیکن اپنی شادی کے بعد، اپنی دولت کے بعد، اپنی نوکری کے بعد اگر پلٹ کر باپ کی طرف نہ دیکھے اور رات کو واپس آئے ڈیوٹی سے تو ماں کے کمرے کے آگے سے چپکے سے گزر جائے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے دکھوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں میں باغ پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری، پھر اور تکلیف ہوتی ہے۔ دکھ کا رنگ بدلتا ہے، لیکن دکھ آدمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھا کریں کہ جو آدمی بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، صاحب جائیداد ہے، وہ سکھی ہے۔ پلٹ کے کبھی پوچھیں تو صحیح اس سے، اس کے حالات کس طرح کے ہیں۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں امیر غریب ہر آدمی تکلیف میں، لیکن اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے، اور بڑا میٹھا ہے، اور بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات ہر آدمی کے ساتھ، لیکن ایماندار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ، بولیے گا ذرا، ہر مشکل کے ساتھ، اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ۔ اور یہاں چونکہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا۔ اگر 1 مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر 1 مشکل آئے۔ انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے گا، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے
تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ عقل مند لوگ عقل والے ہوتے ہیں، سیانے بندے وہ بات کرتے ہیں تو سیانی کر جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں تو مختلف لوگ مختلف آیات کو پڑھتے ہیں۔ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی، ہر لفظ ہی، کیا بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بات اعلیٰ۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت اعلیٰ ہے، تو ذرا غور کرنا، شیر کی بات تو شیروں جیسی۔ مولا علی فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے میری نظر میں۔ لوگ کہنے لگے حضور ہم تو سمجھے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ اعلیٰ کہیں گے، یا جو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اس کو آپ اعلیٰ کہیں گے، تو آپ اس آیت کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی کے سبب سے آتی ہے، اس کو آپ اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائیو ذرا غور کر کے اس آیت کو پڑھو۔ رب فرماتے ہیں تم جو غلط حرکت کرتے ہو اس کی سزا دنیا میں تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں اور بہت ساری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا رب کہہ رہا ہے میں تمہیں دنیا میں مشکل میں ڈال کے معاف کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرا رب ایک جرم کی سزا 2 دفعہ نہیں دے گا، جسے دنیا میں سزا دے گا پھر قیامت میں بے حساب ہی معافی عطا فرمائے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ سزا، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے، یہ غور سے بات سن، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دفعہ سزا دے۔ تو اگر اس نے دنیا میں سزا دے لی تو اس کا مطلب ہے قیامت میں دوبارہ سزا، تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی۔ 2 بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے۔ اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی ہوں، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے۔
پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی۔ کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال۔ فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے، کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی،
لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولیں، جانتے ہیں جی؟ لو جی، کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا۔ جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ لوگ جھوم کے بتلائیں۔ میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینوں مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا۔ اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں،
ہم تو سکون کے ساتھی ہیں بھائی، ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، آزمائش کا ساتھ، مشکلات تجھے اونچا اڑاتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا، حضور کی تلاش میں نکلا، اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے ہیں میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے، اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی، جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمانو منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا۔ تو بھائی یاد رکھیں، جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے آتی ہے، جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے، ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے، پر جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو عطا کرتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ اس میں شک کوئی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے، بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، دقت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے، ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکیں، لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں، کٹھن ہوتے ہیں، آزمائش والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں دین کا کام بڑا مشکل ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا کٹھن ہے، اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے، اس دور کے اندر لوگوں کو کھری بات پہنچانا اور بتانا یہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس دور میں جب فتنہ ہو من تمسک بسنتی اندہ فساد امہ فلہ اجر 100 شہید، فرمایا اس دور میں جب آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، اس دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا، رسول پاک کا وعدہ ہے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے، اللہ 100 شہیدوں کا درجہ دے گا اسے۔ تو بھائی جس قدر مشکل زیادہ اس قدر آسانی بھی، اس قدر اجر بھی زیادہ۔ مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا، انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے نا دوڑ صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے، سکھ کٹھے کرنے کے لیے۔ وہ لوگ دکھوں میں راضی رہتے تھے، آزمائشوں میں۔ ہمارا دعویٰ ہے رب رسول سے پیار کا، اور میرے حدیث بخاری میں ہے فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنا اس کی طرف مشکل زیادہ آئے گی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے، کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے آئے، دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں، دست مبارک چوم جائیں، دست بوسی ہو جائے، دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی مجھ سے پیار ہے؟ کہا حضور بڑا پیار ہے۔ فرمایا سوچ لو کا صاحب بڑا پیار، پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے، پتھر اٹھائے روڑے اور زور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے، دوڑ گئے، کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے۔ جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار بڑا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے، کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے۔ تمہیں پیار نہیں، تم سکھ کے سجن ہو، تم چوری کھانے والے میاں مٹھو ہو، تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکتیں ملیں گی، موجیں ملیں گی، تمہیں پیار نہیں۔ ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے، ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے ہیں، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، تنگ دست بھی رو رہا ہے، اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے ہی کوئی نہیں۔ اٹھیں، بیدار ہوں، اپنے آپ کو توانا کریں، اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں، یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ اور وعدہ کیا اللہ پاک نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا۔
اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، ذہن بنائیں دکھ سہنے کا، مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے کی، پھر یہ مشکل نہیں ہوگا، پھر آسانی سے بندہ گزر جائے گا۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔